اچھا بھائی، قربانی کا گوشت کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت کتنے عرصے تک کھا سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی کا گوشت محرم الحرام سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے۔ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا لازم ہے۔ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں یعنی اپنے علاوہ رشتہ داروں اور غریبوں میں تقسیم کرنا لازم ہے، یا سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں؟ بنت طالب کراچی سے، بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کر دیں، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک مستحقین کے لیے، غریبوں کے لیے، اور ایک اپنے لیے۔ کوئی لازمی نہیں ہے۔ آج کل تو جتنے رشتہ دار ہیں اکثر قربانی کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر رشتہ داروں کا حصہ نہ بھی رکھا تو 1/3 آپ غریبوں کے لیے نکال دیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی خود غریب ہے اور بچوں کو گوشت پورے سال زیادہ مقدار میں کھانے میں نہیں ملتا، تو پھر اس کے لیے افضل یہ کہ پورا گوشت خود رکھے گا، کیونکہ اپنے بچوں کا حق دوسروں سے بہرحال زیادہ ہے۔ بعض غریب گھرانے ہوتے ہیں پورے سال گوشت نہیں ملتا ان کو بچوں کو کھانے کے لیے، بچے خوش ہوتے ہیں ابو گائے لائے ہیں، بکرا لائے ہیں، اب تو گوشت خوب دبا کے پھوڑیں گے ہم، تو ابا نے اٹھا کے صدقہ کر دیا، تو بچوں کا بڑا اس میں نقصان ہوتا ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے اپنے بچے بعد میں دوسروں کے بچے۔ تو اس لیے اگر کوئی غریب ہے اور خاندان بڑا ہے اس کا، تو اس کو چاہیے کہ وہ سارا گوشت خود ہی رکھ لے۔ حرام مغز کھانے کا حکم کیا؟ حرام مغز مکروہ ہے جبکہ اس کا شمار 7 ممنوع اجزاء میں نہیں ہوتا۔ فائز صاحب جدہ سے، حرام مغز بیچارے کا نام حرام پڑ گیا، وہ ہے حرام نہیں۔ یہ جو ریڑھ کی ہڈی کے اندر ہوتا ہے یہ پیچھے کی طرف، تو یہ حرام نہیں ہوتا، اس کا نام پتہ نہیں کیوں لوگوں نے حرام مغز رکھ دیا ہے، بہرحال یہ حلال۔ تو اور حرام مغز کھانے والوں کو، جو حرام مغز کو حرام کہتے ہیں، جب آپ ان کو سمجھاؤ کہ یہ حرام نہیں ہے تو وہ مغز کھانے لگتے ہیں، یعنی ہمارا مغز کھانے لگتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں یار یہ ایک حلال مغز کو حرام کہنے کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے تم ہمارا حلال مغز کھا رہے ہو۔ تو بہرحال یہ حرام نہیں ہے، جائز ہے بالکل، اور اس کا نام بہتر ہے تبدیل کر دیں، کچھ اور رکھ دیں اس کا نام۔ اوجڑی کھانا حلال ہے یا مکروہ؟ بکرے کی اوجڑی کا کیا حکم ہے؟ سلمان علی، جائز ہے اگر اس کو اچھی طرح سے صاف کر دیا جائے، اس کی پرت اوپر سے اتار دی جاتی ہے اور صفائی اچھی طرح سے ہو، تو اوجڑی کھانا بالکل جائز ہے، اور بلکہ صحت کے لیے، پیٹ کے لیے سنا ہے مفید بھی بہت ہے۔ کپورے کھانے کا شرعی حکم، کپورے کھانا کیسا ہے؟ اگر کوئی کھا لے تو کیا حکم ہے؟ محمد ابراہیم سلیم، جائز نہیں ہے فقہ حنفی میں، اور اس کی دلیل بڑی مضبوط ہے۔ ایک تو صحابہ سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ جانور میں یہ چیزیں آپ نے کھائی ہوں کبھی، اور دوسری بات یہ کہ نجاست کا محل ہے، اوجڑی میں بھی نجاست جمع ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر ایک پرت ہوتی ہے اور وہ نجاست سرایت نہیں کرتی، جبکہ جو خصیتین ہیں ان میں تو نجاست اچھی طرح سرایت کر جاتی ہے، یہ متولد بھی ہوتی ہے یہیں سے، بنتی بھی یہیں سے نجاست، اس لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ باقی کسی کا اختلاف ہو، امام شافعی کے فقہ کو کوئی فالو کرتا ہے تو وہ بھی مجتہد تھے، ان کی رائے میں جائز ہے، تو پھر ایسے اختلافی مسائل میں ایک دوسرے پہ شدت نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ احتیاط کریں، اگر کوئی کھا رہا ہے تو اس کا ہیڈیک ہے، آپ اس کو الجھے نہیں آپ اس سے۔ اچھا بھائی، قربانی کا گوشت کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت کتنے عرصے تک کھا سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی کا گوشت محرم الحرام سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ عاقب شاہ دبئی سے، نہیں، جب تک چاہے کھائیں، آپ اگلے سال قربانی تک بھی چلا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فریزر ہے یا گوشت اسٹور کرنے کا انتظام ہے۔ باقی یہ کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو کھائیں اور کھلا کے ختم کریں، غریب ہیں تو اسٹور کر لیں، تو مالدار ہیں تو ایک کھا لیں اور جتنا کھا سکتے ہیں اور کھلا بھی دیں، جلدی جلدی کر لیں۔ تو باقی جائز ہے کہ جب تک چاہیں آپ استعمال کریں۔ اکثر میں اس پہ ایک چٹکلا بھی سناتا ہوں نا، ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ اس کا بکرا جو ہے وہ جنت میں گھوم رہا ہے جو اس نے ذبح کیا تھا، لیکن ٹانگ نہیں ہے اس کی۔ تو اس نے پوچھا فرشتوں سے خواب میں کہ بھائی یہ میرا بکرا پورا یہاں آ گیا، ابھی تک یہ ٹانگ کیوں نہیں؟ اس نے کہا وہ ابھی تک تیرے فریج میں پڑی ہوئی ہے اس لیے۔ تو خیر ایک چٹکلا ہے، لیکن یہ کہ اللہ نے پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، تو کھا لیں جلدی جلدی اس کو، غریب ہیں تو پھر بھی اسٹور کر لیں۔ قربانی کا گوشت جہاں سے آیا کیا وہاں لوٹانا ضروری ہے؟ کیا قربانی کا گوشت جہاں سے آئے وہاں دینا ضروری ہے جیسے کہ عام رواج ہے؟ محمد حذیفہ گل کراچی سے، نہیں جی بالکل غلط ہے، اور یہ رواج اگر ہے تو رواج بھی ختم کریں، یہ تو نہیں کہ جس نے گوشت بھیجا تو آپ بھی گوشت دیں، تو بالکل غلط ہو گیا، تو فائدہ کیا ہوا اس کا گوشت بھیجنے کا۔ قربانی کی کھال کا کیا کریں، کس کو دیں؟ قربانی کے بعد چمڑے کے مصارف کیا ہیں؟ رحیم الدین متحدہ عرب امارات سے، لیکن جس نے قربانی کی ہے وہ جانور کا چمڑا خود بھی استعمال کر سکتا ہے، بیچ نہیں سکتا، بیچا تو قیمت صدقہ کرنی پڑے گی، لیکن ویسے استعمال کر سکتا ہے۔ اسے کھال کو دباغت دے دے، نمک لگا کے رکھ لے، اس کی اسمیل ختم ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، اس کی جائے نماز بنا لے، کچھ بھی بنا لے، یادگار کے طور پہ رکھ لے۔ لیدر تو بڑی قیمتی چیز ہے، بہت ساری چیزیں بن سکتی ہیں اس سے،
تو میں نے ایک دفعہ بچپن میں قربانی کے جانور سے مسلح بنانے کی ناکام کوشش کی تھی، مجھے تجربے نہیں تھے، تو اب یوٹیوب پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، بہت سارے طریقے مل جائیں گے آپ کو، تو ایک بڑا اچھا لیدر مل جاتا ہے آپ کو، تو وہ جائزے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر بیچ دیا تو پھر اس کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی۔ اسی طرح قربانی کی کھال آپ کسی کو صدقہ بھی کر سکتے ہیں، خلاصہ یہ کہ اس سے بزنس نہیں آپ کر سکتے، جس کو صدقہ کیا وہ جو چاہے کرے، آپ کے لیے اس کو یا تو ایز اٹ از استعمال کریں یا اس کو بیچ دیا تو اس کی قیمت صدقہ کر دیں، ورنہ اس کھال ہی کو صدقہ کر دیں۔ آپ اجرت میں بھی نہیں دی جا سکتی قصائی کو کہ تم یہ جانور ذبح کرو، کھال تمہاری ہوئی، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ قربانی کی کھال امام مسجد کو دینا، کیا قربانی کی کھال امام کو امامت کی وجہ سے دینا جائز ہے؟ احتشام الحق، امامت کی وجہ سے کا مطلب یہ کہ امام کی اجرت میں وہ شامل ہو، پھر تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن اگر امام کی اجرت کا حصہ نہیں ہے بلکہ امام غریب ہے اور غریب اور مستحق سمجھ کے اس کو دیا جا رہا ہے، تو کسی کی بھی غریب کو دی جا سکتی ہے، تو امام بھی اگر غریب ہے تو اس کو بھی دی جا سکتی ہے۔ قربانی کی کھال گھر میں استعمال کرنا، کیا قربانی کی کھال اپنے کسی ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں؟ کوئی چیز بنوا کر گھر میں استعمال کر سکتے ہیں؟ حذیفہ ندیم کراچی سے، جی بالکل کر سکتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز ہے، لیکن بیچ دیا تو قیمت صدقہ کرنی پڑے گی۔ جانور کے ساتھ حرام اجزاء، جانور کی جو ساتھ حرام چیزیں ہوتی ہیں ان میں غدود بھی ہے، یہ غدود کیا چیز ہوتی ہے وضاحت کر دیں۔ نور الامین حقانی، جانور کے جو چند اعضاء حرام ہیں وہ اس لیے حرام ہے کہ قرآن نے خبیث چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے، تو کچھ جگہ تو ایسی ہے جانور کی جہاں ہر وقت گندگی کا وہ یوں سمجھیں کہ مقر ہیں، جیسے خصیتین ہیں یا شرمگاہ ہے، یہ سب ہر وقت گندگی سے آلودہ رہتے ہیں، تو یہ بھی سلیم الطبع انسان کو یہ چیزیں کھاتے ہوئے گھن آتی ہے۔ تو اسی طرح غدود، غدود کا مطلب جانور کا کہیں بھی پھوڑا نکل آیا، بیماری کی وجہ سے پھوڑا نکل گیا، یا کوئی بھی جو رسولی جسے کہتے ہیں نا، تو اب کیا کیا آپ نے، جانور ذبح کرنے کے بعد وہ پھوڑے میں جو گوشت تھا وہ نکال کے کھا گئے، تو وہ بھی خبائث میں داخل ہے، گندگی میں داخل ہے، تو ہر خبیث چیز ناجائز ہے، تو اس لیے فقہ حنفی میں اس کو بھی ناجائز قرار دیا گیا قرآن کی اس آیت کی وجہ سے۔ تو پھوڑے ووڑے نکل آتے ہیں نا جانوروں کے، رسولی نکل آتی ہے، تو وہ جو غدود ہوتے ہیں، جو یعنی گوشت سڑ جاتا ہے وہاں پہ ایک طرح کا، وہ بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے وہ، تو اس لیے جانور جب ذبح کریں تو اس کی جو پھوڑا پھنسی کوئی ہو تو اس جگہ کو کاٹ کے پھینک دیں، آپ وہ استعمال نہ کریں۔ ظہر کی نماز کب تک ادا کہلائے گی؟ اگر کوئی شخص گاڑی میں سویا ہو، گاڑی میں ہو یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے ظہر کی نماز عصر کی نماز سے 10 منٹ پہلے پڑھے تو کیا نماز ادا شمار ہوگی؟ اور اگر اہل حدیث حضرات کی اذان ہو گئی ہو تو کیا اس کے بعد بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ ہدایت خان، دیکھیں اہل حدیث حضرات کے ہاں جو عصر کا وقت ہے نا، حنفیہ کے ہاں بھی عصر کا وقت اس میں شروع ہو جاتا ہے، افضل یہ ہے کہ وہ تاخیر کریں، جس میں حنفیہ جو نماز پڑھتے ہیں جب سورج کافی ڈھل چکا ہوتا ہے۔ اس پہ بہت سارے دلائل ہیں کہ امام حنیفہ کے نزدیک جو عصر کا وقت ہے بہتر وقت ہے، وہ بہت زیادہ اس پہ دلائل ہیں، میں ایک دفعہ پہلے کلپ ریکارڈ بھی کروا چکا ہوں، کبھی موقع ملا تو دوبارہ کرواؤں گا، خیر ابھی اختلافی مسئلے کا موقع نہیں ہے، لیکن ٹائم اس وقت بھی شروع ہو جاتا ہے جس وقت پہ اہل حدیث حضرات عصر کی نماز پڑھتے ہیں، تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ ظہر کو اس سے پہلے پڑھ لیا جائے، تو اگر ظہر کسی نے اس سے 10 منٹ پہلے پڑھ لیا تو وہ ادا ہی کہلائے گی، قضا نہیں کہلائے گی۔ اور اگر کسی نے اہل حدیث کے وقت میں عصر پڑھ لی تو عام حالات میں ایسا کرنا بہتر نہیں ہے، افضل نہیں ہے، خلاف سنت ہے ہماری رائے میں، لیکن اگر پڑھ لی تو اثر ہو جائے گی۔ البتہ سفر میں ہو آپ یا کوئی مشکل میں ہو تو پھر ضرورت کے وقت اس وقت بھی نماز بلا کراہت درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ تکبیرات تشریق کس پر واجب ہے؟ تکبیرات تشریق کس پر واجب ہے، اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، نیز کتنے دن یہ پڑھی جاتی ہے؟ حسین وزیر، دیکھیں راجح قول کے مطابق تکبیرات تشریق گاؤں میں رہنے والوں پر بھی واجب، شہر میں رہنے والوں پر بھی واجب، اور مرد پر بھی عورت پر بھی، ہر عاقل بالغ پر واجب ہے۔ مرد اونچی آواز سے پڑھیں گے اور خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں گی، اور جماعت سے نماز پڑھیں یا انفرادی نماز پڑھیں، ہر صورت میں واجب ہے۔ تو تکبیرات تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ایک دفعہ پڑھی جائے گی تکبیر۔ تو مرد اونچی آواز سے پڑھیں اور خواتین آہستہ آواز سے، اور خواتین یادداشت کے طور پر اپنی جائے نماز کے قریب کوئی پرچی ورچی رکھ لیں، کیونکہ خواتین بھول جاتی ہیں، مردوں میں تو یہ ہوتا ہے کسی ایک نے بھی اونچی آواز سے پڑھی سب کو یاد آ جاتا ہے، لیکن خواتین کے لیے چونکہ آہستہ آواز سے تو ان کو یاد دلانے والا کوئی نہیں ہوتا، تو گناہ ملتا ہے، یہ تکبیرات پڑھنا واجب ہے۔
باقی یہ کہ کب سے واجب ہیں تو 9 ذی الحجہ کی فجر یعنی بقرعید سے ایک دن پہلے فجر کی نماز سے یہ شروع ہوں گی، اور پھر 13 ذی الحجہ یعنی بقرعید کے 3 دن اور اس کے علاوہ ایک اور دن، اس میں عصر کی جو نماز ہوگی وہ آخری تکبیر اس میں کہی جائے گی، مغرب میں نہیں کہی جائے گی۔ تو 13 ذی الحجہ کی عصر تک 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع کی جائے گی۔ تو یہ تکبیرات تشریق ہیں۔ تکبیرات تشریق صرف قربانی کرنے والوں کے لیے ہے۔ بقرعید کی تکبیریں کن لوگوں کو پڑھنی چاہیے؟ قربانی کرنے والوں کو یا ہر ایک کو؟ اور یہ تکبیرات کتنے دن تک پڑھنی چاہیے؟ حسین وزیر، یہ میں نے آپ کو اس سوال کا جواب اس سے پہلے والے سوال میں ڈیٹیل سے دے دیا ہے۔ جو قربانی کر رہے ہیں وہ بھی، جو نہیں کر رہے وہ بھی، سب پر لازم ہے۔ تنہا نماز پڑھنے والا تکبیرات تشریق پڑھے گا اگر 10 11 12 ذی الحجہ کو کسی نے فرض نماز امام کے ساتھ نہیں پڑھی لیکن وقت کے اندر اندر ہی تنہا نماز ادا کر لی تو کیا وہ تکبیرات تشریق پڑھ سکتا ہے؟ شمیم الحسن انڈیا سے، جی اس پر بھی واجب ہے، پڑھے گا۔ اور یہ 10 11 12 نہیں، 9 10 11 12 13 ان دنوں میں واجب ہوتی ہے۔ ایام والی عورت کیا تکبیرات تشریق پڑھ سکتی ہے؟ کیا عید الاضحیٰ کے دنوں میں ایام والی عورت تکبیرات تشریق پڑھ سکتی ہے؟ ابو عمار سعودی عرب سے۔ دیکھیں تکبیرات تشریق یہ فرض نماز کے ساتھ خاص ہیں، فرض نماز کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے۔ جب ایام میں جو عورت ہے اس پہ نماز ہی نہیں ہے تو تکبیرات تشریق کہاں سے ہو گئی؟ تو ویسے وہ اللہ کا ذکر کرنے کے طور پہ تکبیرات تشریق پڑھتی رہے سارا دن، وہ تو بہت اچھی بات ہے، سارا دن ذکر کرے گی، ان دنوں میں ذکر کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو عورت پہ صرف تلاوت اور نماز پہ پابندی ہوتی ہے ایام حیض میں، اس کے علاوہ تو ہر قسم کی عبادت عورت کر سکتی ہے، روزہ، نماز اور تلاوت نہیں کر سکتی، باقی درود شریف، استغفار، تکبیرات یہ ساری عبادتیں جائز ہیں اور بلکہ باعث ثواب ہے۔ تکبیرات تشریق پڑھنا بھول جائیں تو کب پڑھیں گے؟ اگر تکبیرات تشریق پڑھنا بھول گیا 1 گھنٹے بعد یاد آ جائے تو اس وقت کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ سیف اللہ کوئٹہ سے۔ نہیں بھائی، یہ نماز کے فوراً بعد پڑھی جائے گی، اگر درمیان میں فاصلہ آ گیا، کوئی کام مشغول ہو گئے آپ، تو پھر یہ تکبیرات ختم۔ قضا نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنے کا حکم۔ عید کے دنوں میں قضا نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ نیز عید کے دنوں کی قضا نماز پڑھنے کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ نوید ملک سرگودا سے۔ اگر ایام تشریق میں ہی کوئی فرض نماز قضا ہوئی اور اس کو لوٹا بھی ایام تشریق میں ہی رہے ہیں تو اس قضا نماز کے بعد تو تکبیرات تشریق پڑھی جائے گی، اس کے علاوہ نہیں پڑھی جائے گی۔ کیا مطلب؟ تکبیرات تشریق سے پہلے نماز قضا ہوئی تھی اور آپ اس کو قضا کر رہے ہیں تکبیرات تشریق میں، تو یہاں بھی تکبیرات تشریق نہیں ہوں گی۔ نماز قضا ہوئی تکبیرات تشریق میں، لوٹا رہے ہیں تکبیرات تشریق گزرنے کے بعد، تو بھی تکبیر واجب نہیں ہے، بلکہ سنت ہی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی سنت سمجھ کے کرتا ہے تو بدعت ہے۔ اس سال تکبیرات تشریق میں آپ کی نماز قضا ہوئی، آپ اگلے سال ایام تشریق میں، اس سال ایام تشریق میں آپ کی نماز قضا ہوئی، آپ اگلے سال ایام تشریق میں نماز قضا لوٹا رہے ہیں تو بھی تکبیرات تشریق نہیں ہے۔ تو صرف ایک صورت میں ہے قضا نمازوں میں کہ اسی سال کے ایام تشریق کی قضا نماز اسی سال کے ایام تشریق میں لوٹائیں گے تو اس کے بعد تکبیر پڑھیں گے، ادروائز نہیں پڑھیں گے۔ گائے مر جائے تو دفن کریں یا ویسے ہی پھینک دیں؟ بھینس یا گائے یا اس کا بچہ فوت ہو جائے، یعنی قربانی کے جانور کی بات ہی ہو رہی ہے، ظاہر ہے تو اس کو دفن کرنا چاہیے یا ایسے ہی پھینک دینا چاہیے؟ حامد میر سکھر سے۔ ایسے ہی پھینکیں گے، بدبو ہوگی، اسمیل ہوگی، سارے گلی محلے کے کوے، کتے، چوہے، بقرعید آپ کی ہوگی، منائیں گے وہ، اور پھر وہ بہت گندگی ہوتی ہے اس سے۔ تو بہتر یہی ہے کہ بھائی یا تو اس کو دفن کر دیں یا اس کو بہت دور لے جا کے آبادی سے کہیں ٹھکانے لگا دیں تاکہ آبادی میں گندگی نہ ہو۔ لوگ کہہ سکتے ہیں کتوں کو کھانا کھلائے، تو دیکھو مردار چیز جانور کو کھلانا بھی جائز نہیں ہے، چاہے کتے ہو چاہے کوے ہو۔ تو آپ کچرے میں پھینک دیں پھر کتے خود ہی کھا لیں تو ان کی مرضی ہے، لیکن آپ کے لیے اس نیت سے کتوں کے آگے ڈالنا یا جانور کے آگے ڈالنا کھلانے کی نیت سے تو یہ جائز نہیں ہے۔ مردار گوشت کھلانے کی آپ کو جانور کو بھی اجازت نہیں ہے کہ جانور کو بھی آپ نہیں کھلا سکتے، وہ اپنی ارادے سے آپ پھینک دیا، جانور خود کھا رہا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن شہر کے بیچ میں پھینکیں گے تو اگرچہ جانور خود ہی کھا لیں گے، لیکن یہ کہ وہ آپ نہیں کھلا رہے، آپ نے کھلانے کی نیت نہیں تھی، وہ خود کھا رہے ہیں، لیکن گندگی تو بہرحال ہوگی نا، اس کے تعفن، بدبو، جراثیم پھیلیں گے،
تو اس لیے اس کو دفن کریں یا آبادی سے بہت دور اس کو پھینک دیں۔ گائے مر گئی تو اس کی کھال استعمال کر سکتے ہیں۔ بھینس کا بچہ فوت ہونے کے بعد کسی ضرورت کے لیے اس کا چمڑا اتار سکتے ہیں۔ حامد میر سکھر سے، جی مردار کی کھال سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے دباغت کے بعد، یہ جائز ہے۔ اگر آپ نے مردار جانور، گائے مر گئی یا اس کا بچہ مر گیا، یا بھینس مر گئی یا اس کا بچہ مر گیا، اور آپ نے اس کی کھال اتار کے اس کو دباغت دے دی، دباغت کہتے ہیں خشک کر لیا اس کو ایک پروسیس کے تحت، نمک لگا کے یا کوئی مشین وغیرہ کے ذریعے، کیمیکل وغیرہ کے ذریعے، تو اگر خشک کر لیا، اس کی اسمیل بدبو بالکل ختم ہو گئی، تو پھر اس سے فائدہ اٹھانا، کھانا تو جائز نہیں ہے، ظاہر ہے مردار ہے، لیکن یہ کھال سے فائدہ اٹھانا جو ہے وہ جائز ہو جائے گا۔ حاملہ عورت کے لیے ڈیلیوری سے پہلے نماز کا حکم۔ حاملہ عورت نماز کب سے چھوڑ سکتی ہے؟ بچہ پیدا ہونے والے دن سے یا اس سے پہلے؟ خالد صاحب سویڈن سے۔ نہیں جی، جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی عورت پر نماز واجب ہوتی ہے، اور اس بارے میں بہت سخت احکام ہے، خواتین اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ یاد رکھیں اسلام میں نماز قضا کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، تو جس دن بچے کی ولادت ہونے والی عورت اس وقت بھی نماز پڑھے گی، جب تک بچے کی ولادت یعنی بچے جسم سے باہر نہیں آ جاتا، اور بلیڈنگ جیسے ہی باہر آتا ہے تو ظاہر ہے نفاس کا خون شروع ہو جاتا ہے، پھر نماز معاف ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے اگر ٹائم ہے تو عورت پر نماز پڑھنا واجب ہے، اور اگر اتنا تھوڑا ٹائم رہ گیا کہ ولادت بھی ہونے والی اور نماز بھی قضا ہو رہی ہے، اور ممکن ہی نہیں ہے نماز کی نیت باندھنا، درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اور بچے کی پیدائش کا عمل شروع ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے، اور نماز پڑھنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں رہا، تو پھر چونکہ نماز کا وقت بہرحال داخل ہو چکا تھا، تو اس پر وہ نماز کا قضا کرنا واجب ہے۔ توبہ استغفار بھی کرے کہ اتنی دیر کیوں کی نماز میں، اس کو چاہیے تھا نماز کا ٹائم داخل ہوتا فوراً نماز پڑھ لیتی، لیکن یہ کہ نماز پھر بعد میں قضا کرنی پڑے گی کیونکہ یہ نماز اس پر واجب ہو چکی تھی۔ یا اتنا ٹائم اگر پاکی کے ٹائم میں مل گیا نا کہ وہ وضو کر کے تکبیر تحریمہ کہہ کے نیت باندھ سکتی تھی، تو کسی عورت کو اتنا بھی ٹائم مل گیا تو اس پر وہ نماز واجب ہو جاتی ہے، ادا نہیں کر سکی تو قضا کرنی پڑے گی اس کو۔ تیسرے آپریشن کا خوف ہو تو حمل گرانے کا حکم۔ میری گھر والی کے 2 آپریشن ہو چکے ہیں، اب 3 ہفتے کا حمل ہے، تیسرے آپریشن سے سخت ڈرتی ہے، کیا ہم حمل گرا سکتے ہیں؟ فیاض احمد ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ دیکھیں 4 مہینے کے بعد تو حمل گرانا کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے، 4 مہینے سے پہلے کوئی شرعی عذر ہو، واقعی عذر ہو تو گرا سکتے ہیں، ادروائز نہیں۔ تو آپریشن سے بچہ پیدا ہونا تو کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے جس کی بیس پہ حمل گرانا جائز ہو۔ ہاں آپریشن کی وجہ سے اگر خطرات ہیں، ماں کی جان کو خطرہ ہے، یا کوئی خدا نخواستہ معذوری کا خطرہ ہے، یا اور دوسرا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپریشن جو ڈاکٹر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چند ڈاکٹروں سے پوچھ لیں کہ بغیر آپریشن کے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ آج کل ڈاکٹر خود بہت جلدی آپریشن کر رہے ہوتے ہیں پیسے بنانے کے چکر میں یا جان چھڑانے کے لیے، تو اس میں ماہرین ڈاکٹروں سے، کئی ڈاکٹروں سے رائے لے لیں پھر فیصلہ کریں۔ بہت سے کلینک ایسے ہیں، بہت سے اسپتال ایسے ہیں جہاں آپریشن نہیں ہونے دیتے، وہ نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے۔ جو لوگ باہر ملکوں میں رہتے ہیں، چائنا وغیرہ میں، وہ تو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں تو آپریشن کرنے نہیں دیتے جب تک بہت شدید مجبوری نہ ہو، یہاں تک کہ پیشنٹ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپریٹ کریں، وہ ڈاکٹر کہتا ہے نہیں، پھر وہ کہتے ہیں نہیں، نارمل اور نیچرل جو ہے وہی ہو، اسی طریقے سے ڈیلیوری ہوگی۔ تو یہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے حمل گرانا جائز ہو، لیکن اگر واقعی کوئی ایسے خطرات ہیں، بیمار ہونے کا خطرہ ہے یا اور کوئی بڑا خطرہ ہے، تو پھر حمل گرایا جا سکتا ہے، لیکن صرف آپریشن کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے۔ ڈیلیوری کے دوران انتقال کیا شہادت کی موت ہے؟ عورت کی موت عین ولادت کے بعد حالت نفاس میں ہو تو کیا اسے شہادت کی موت کہیں گے؟ افتخار انڈیا، جی بالکل، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ حمل کی وجہ سے جو موت ہوتی ہے عورت کو وہ شہادت ہوتی ہے، تو چاہے بچہ پیٹ میں ہو یا پیدا ہونے کے بعد نفاس میں بھی حمل ہی کے حکام ہوتے ہیں، تو اس دوران اگر ڈیتھ ہو گئی تو وہ مبارک موت ہے، اور اللہ کی طرف سے بخشش کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ ایک سفر میں کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ ایک سفر میں کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ عبد الرحمان سعودی عرب سے، جتنے چاہیں عمرے کریں۔ تو علماء کا اس میں بڑا اختلاف ہے کہ ایک سفر میں ایک عمرہ کریں اور پھر زیادہ طواف پہ زور لگائیں یا زیادہ سے زیادہ عمرہ کریں، دونوں آ رہا ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ تو عموماً سعودی علماء جو فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں وہ یہی کہ ایک سفر میں چونکہ نبی نے ایک عمرہ کیا ہے تو اس لیے ایک عمرہ کریں اور پھر زیادہ ٹائم طواف میں لگائیں، لیکن بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ ایک سفر میں انہوں نے بہت سارے عمرے کیے ہیں، تو دونوں جائز ہیں، دونوں کی اپنی اپنی فضیلت ہے، جیسے چاہیں۔ ہر آدمی کا اپنا ذوق بھی ہوتا ہے اس بارے میں
تو آپ کو روحانی فائدہ کس چیز میں زیادہ ہو رہا ہے؟ تو جس پہ چاہیں آپ عمل کر لیں. طواف میں اچھا عمرے کے بعد بال کاٹنا کہاں واجب ہے؟ عمرہ مکمل کر کے مینا جا کر میں نے سر منڈایا ہے تو کوئی دم تو لازم نہیں آئے گا. عبد الرحمن ریاض سے. حدود حرم میں کہیں بھی آپ بال کٹوا سکتے ہیں, حدود حرم سے باہر جا کے بال کٹوائیں گے تو دم لازم آئے گا. عصر کے بعد طواف کے 2 نفل کا حکم. عمرے کا طواف عصر کے وقت مکمل ہوا مگر مکروہ وقت کی وجہ سے 2 رکعت ادا کیے بغیر سعی کر لی. بعد میں اہلیہ طواف کے 2 نفل پڑھنا بھول گئی. نیز اہلیہ نے بال یہ سوچ کر نہیں کاٹے کہ جدہ پہنچ کر کاٹیں گے. کیا اس صورت میں طواف کے نفل اور بال جدہ میں کاٹے جا سکتے ہیں؟ کوئی دم تو واجب نہیں ہوگا. طواف کے 2 نفل تو بعد میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں, لیکن یہ جو دیکھیں عصر کے بعد نوافل پڑھنا مکروہ ہے. اختلافی مسئلہ ہے. دیگر ائمہ کے نزدیک طواف کے 2 نفل عصر کے بعد بھی پڑھے جا سکتے ہیں. فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے, اور اس کی دلیل یہی ہے کہ عصر کے بعد جو مکروہ وقت ہے اس لیے, یعنی نوافل کا وقت نہیں ہے, وہ فرض نماز اگر عصر کی کسی نے پڑھ لی ہے. لیکن جو حدود حرم سے نکلنے کے بعد آپ کی اہلیہ نے بال کاٹے نا, تو اس کی وجہ سے دم واجب ہو جائے گا, کیونکہ بال حدود حرم کے اندر ہی کاٹنا واجب ہے. مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے. کیا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ عبد الرحمن ریاض سے. صحیح حدیث میں 1000 نمازوں کا ملتا ہے, تو اس لیے راجح قول یہی ہے کہ مسجد نبوی میں 1000 اور مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا. دیکھیں ایک مسئلہ خوب اچھی طرح سے سمجھیں, اس کو اگر بند کر دیں تو ثواب ملے گا. قصائی حضرات جانور ذبح سنت کے مطابق آج کل نہیں کرتے. سمجھ رہے ہیں؟ جانور ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پہ جب چھری چلائیں تو اس کی 4 رگیں کٹتی ہیں, کھانے کی نالی, ایک سانس کی نالی اور 2 خون کی نالیاں ہوتی ہیں. یہ کٹتی ہیں تو خون پریشر کے ساتھ نکلنا شروع. اس کے بعد جانور کو چھوڑ دیں, وہ بڑے آرام سے کٹ جاتی ہے, ایسے کریں گے کٹ جائیں گے. جانور کو چھوڑ دیں تاکہ اس کا بلڈ اچھی طرح باڈی سے نکل جائے. ذبح کرنے کا جو فلسفہ ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ جانور کا خون نکل جائے. خون ایک گندی ناپاک چیز ہے نا. قصائیوں کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے. جیسے جن خواتین جو گائنی کے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں نا اور بچے کی ڈیلیوری کا وقت ہو, تو ڈاکٹروں کے پاس ٹائم بولو بھائی کم ہوتا ہے. جو نیچرل پروسیس ہے ڈیلیوری کا, اس میں 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے, 2 دن بھی لگ سکتے ہیں. بعض دفعہ درد اٹھ رہے ہیں, ختم ہو گئے, چلو جی واپس جاؤ, جب دوبارہ ہو تو دوبارہ آنا. بہت سے ڈاکٹر یہ ٹینشن نہیں لیتے. ان کے پاس چاپڑ, چھری, چاقو ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں, اور قصائی بھی ان کے پاس ہر وقت موجود ہوتے ہیں. بھائی نہیں ہو رہا, کاٹو اور بچہ باہر نکالو. تو وہ کیا کرتے ہیں, آپریشن کر کے پیٹ ویٹ کاٹا. بھائی ٹائم نہیں ہمارے پاس. ان ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں جو میرا بیان اس وقت نہیں سن رہے. سمجھ رہے؟ تو جیسے گائنی کی جو ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس نیچرل ڈیلیوری کا ٹائم, جو پروسیس ہے نیچرل, اس تک انتظار کا ٹائم نہیں ہوتا, تو انہوں نے چاپڑ لے کے بکتے بکتے لے کے عورت کا پیٹ کاٹا اور بچے کو باہر نکال کے سی دیا. بار بار یہ پروسیس ہو تو زب لگا دیں گی کچھ دنوں میں, آپ دیکھنا. بھائی 2-3 بچے ہو گئے, بار بار کیا کاٹنا, زب لگایا, پیٹ میں زب لگا دیں گی ڈاکٹرز کہ بھائی دوبارہ آؤ, بس یہیں سے نکالا کرو. وہ جو ونس اپون اے ٹائم بچے پیدا ہوا کرتے تھے, خاص طریقہ ہوتا تھا, مائیں چیختی تھیں, درد ہوتا تھا, پھر بچہ پیدا ہو گیا. پھر اللہ نے بھی قرآن میں بیان کیا, حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا, ماں کا بڑا حق ہے, تکلیف سے جنا ہے اس نے, قرآن نے بیان کیا. تو تکلیف ڈاکٹر نے اٹھا لی ہے کہ اب آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہم ہیں بکتے بکتے لے کے, چاپڑ واپڑ لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ. تو جو ہماری عورتوں کے ساتھ ہسپتالوں میں بیڑا غرق ہو رہا ہے نا, اللہ کی پناہ ہے وہ. تو وہی حساب قصائی بھی کرتے ہیں جانوروں کے ساتھ. ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ جانور تڑپے, اس کا خون نکلے. یہ جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کے حرام مغز میں چاقو مارتے ہیں. دیکھا ہوگا نا آپ سب نے,
بھائی 4 رگیں کاٹی, اب جانور تڑپ رہا ہے, خون نکلنے دو اس کا, نہ ٹائم نہیں ہے ابھی, وسیم کا بیل بھی گرانا ہے, سلیم نے بھی رابطہ کیا ہوا ہے, ٹائم کم ہے, مقابلہ سخت ہے. تو فوراً کیا کرتے ہیں, اس کے آپ نے دیکھا ہوگا چاقو اندر مارتے ہیں, اس سے جانور کو تکلیف بھی بہت ہوتی ہے اور جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو جانور کو اگر بہت ہی جلدی ٹھنڈا کرنا ہے تو بھائی ادھر گولی مارو ایک دم ٹھنڈا ٹھاٹ, اس ٹینشن کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ 4 آدمی پکڑ کے رسی باندھ رہے ہیں, 6 آدمی اس کو گرا رہے ہیں, گردن گھما رہا ہے, بیل بھی دیکھ رہے ہیں کہ 10 دن سے تو میری ایسی سیوا ہو رہی تھی, اتنا پروٹوکول, ابھی اچانک ہو گیا ان لوگوں کو, تو خام خام میں بیل کو بھی ٹینشن میں ڈال دیا آپ لوگوں نے. تو بھائی اگر یہی ٹھنڈا ٹھاٹ ہی کرنا ہے, ٹینشن ہی نہیں لینی ہے, تو ادھر گولی مارو ختم, یا اور آسان طریقہ ادھر ایک چاپڑ مارو اس کے گردن پہ, پیچھے سے کٹ جائے گا ایک دم گردن الگ. ارے وہ آج کل تو مشینیں آ رہی ہیں, یہاں رکھو گے ایک دم گردن کیا ہو جائے گی الگ, 2 منٹ لگیں گے, نہ باندھنے کی ٹینشن. تو شریعت نے کیوں کہا گراؤ اور باقاعدہ ذبح کرو؟ اس لیے کہ یہ 4 رگیں کٹیں گی, باقی نہ کٹیں. کیونکہ حرام مغز جب کٹ جاتا ہے نا تو جو دماغ ہے نا, دماغ اس کا وہ یہ آرڈر کرنا باڈی کو چھوڑ دیتا ہے کہ کوئی ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے. دیکھیں یہ جو پیچھے رگیں جا رہی ہیں نا, جو ہمارے دماغ میں پیچھے سے رگیں جا رہی ہیں, ان کا ہماری باڈی سے اور ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے کنیکشن ہے نا پوری باڈی سے. تو جب جانور کے یہاں چھری چلتی ہے, یہ والا حصہ صحیح کام کر رہا ہے اس کا, پیچھے سے وہ سگنل دیتا ہے کہ کوئی ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے, کچھ غلط ہو گیا ہے, جس کے نتیجے میں باڈی کیا ہوتی ہے, تڑپتی ہے. جانور خوب ٹانگے مارتا ہے, تڑپتا ہے وہ, تو اس تڑپنے سے ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے اور بلیڈنگ اسپیڈ کے ساتھ ہوتی ہے. تو جتنی جلدی بلڈ نکلتا ہے جانور کو احساس بھی ختم ہو جاتا ہے تکلیف کا, اور ساتھ ساتھ گوشت خون سے کیا ہو جاتا ہے بھائی, پاک ہو جاتا ہے. جو غیر مسلم کھانا کھاتے ہیں نا, گوشت جو مردار کھاتے ہیں, جو جھٹکے کا گوشت, اس میں آپ گوشت پکائیں گے تو آپ کو بار بار اس میں خون نکلتا ہوا نظر آئے گا. تو خون سے پاک ہو جاتا ہے, اس میں بڑی مصلحتیں ہیں. بیماریاں ساری جانور کے بلڈ میں ہوتی ہیں تو وہ بھی نکل جاتا ہے. خون ناپاک چیز ہے, اس سے بھی آپ بچ جاتے ہیں, اور گوشت میں ذائقہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. یہ سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں. تو اب کیا ہے کہ جب یہ ہڈی کاٹ ڈالی, یہاں سے مسئلہ کر دیا آپ نے, تو وہ جانور ہو گیا ایک دم مردار. وہ جو سگنل جا رہے تھے نا دماغ سے اس کو کہ ایمرجنسی, وہ کنیکشن ہی کیا کر دیا, تو وہ ختم ہو گیا. تو اب وہ نہ تڑپتا ہے نہ اس کے وہ, تو وہ اس میں جو شریعت کا مقصد ہے وہ پورے طور پر حاصل نہیں ہوتا. تو جانور کو اگر یہاں سے کاٹا ہے حلال تو ہو جائے گا, لیکن یہ عمل کیا ہے, مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے. اور عام کمیلوں میں بھی نا کسائیوں کو اس کا پابند بنائے, کیونکہ یہ بلڈ جب جانور کے گوشت میں رہتا ہے تو اسے بیماریاں بھی آتی ہیں. آپ کو پتا ہے بڑے گوشت میں جتنی بیماریاں بلڈ کی وجہ سے ہیں. میں نے ایک ڈاکٹر سے سنا کہ اگر بڑے گوشت میں بلڈ کو اچھی طرح سے نکال دیا جائے تو بڑے گوشت کی بہت ساری بیماریاں جو بڑے گوشت کی وجہ سے ہوتی ہیں ویسے ختم ہو جائیں گی. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب جانور گرا ہے, قصائی نے جیسے ہی ذبح کیا, تو پہلے تو آپ قصائی کو آرام سے, پہلے جانور گرانے سے پہلے سمجھا دیں قصائی کو آرام سے, بھائی 4 رگیں کاٹ کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے 4 رگیں کاٹنی, اور فوراً کیا ہو جانا ہے, سائڈ. ٹائم نہیں ہے تو اتنے میں دوسرا جانور گرا دو, اس کو آرام سے ٹھنڈا ہونے دو. پورے سال بقرعید کا انتظار کیا ہے تو 10 منٹ اور انتظار نہیں کر سکتے کیا؟ 10 منٹ تھوڑا دیر سے کھانا پک جائے گا, کیا خیال ہے بھائی؟ تو آپ نے قصائی کو لگا دیں, سمجھا دیں بہت اچھی طرح سے, تو انشاءاللہ اس کو کھونٹے سے باندھنے کی نوبت نہیں آئی قصائی کو. پھر بھی اگر نہیں مان رہا ہے, جیسے کہ نہیں مانتے, بہت سے قصائی نہیں مانتے, آپ ان کو 100 دفعہ سمجھاؤ بھائی 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دو, وہ نہیں مانے گا. تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے بندے جانور پر تھے وہ جانور کو چھوڑ پہ کس پہ آ جائیں, قصائی پہ آ جائیں. جانور اب کہیں نہیں جائے گا, گردن اس کی کٹ گئی ہے, پاؤں بندے ہوئے ہیں, 2-4 دفعہ کھڑا ہوگا کلا بازی کا, وہ نہیں بھاگنے والا, کسی کو سینگ وینگ نہیں مارے گا, بے فکر رہیں. اب سارے بندے جو جانور پہ تھے کس پہ آ جائیں, قصائی پہ آ جائیں. اور جس کھونٹے سے جانور بندھا ہوا تھا تھوڑی دیر کے لیے اس کھونٹے سے اس قصائی کو باندھ. قصائی لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ہماری توہین کر رہے ہیں. میں آپ کی توہین نہیں کر رہا, کیونکہ آپ یہاں تک نوبت آنے ہی نہیں دیں گے. آپ تو 4 رگیں کاٹ کے الگ ہو جائیں گے, لہذا میں آپ کی بات کر ہی نہیں رہا.
لیکن پھر بھی اگر آپ الگ نہیں ہو رہے تو آپ خود بتاؤ آپ کے ساتھ اور کیا کیا جائے پھر اس کے علاوہ. اور چونکہ قصائی حضرات ہوتے ماشاءاللہ صحت مند ہیں, اس لیے میں کہتا ہوں کہ جتنے آدمی گائے پہ تھے نا وہ سارے کے سارے ادھر آ جائیں, کیونکہ اس طرح کا جو قصائی جو قابو میں آنے والا نہیں ہے. گائے کی لات برداشت ہو سکتی ہے, اس کی لات بولو بھائی وہ برداشت نہیں ہوگی. تو سارے اس پہ آ کے جس کھونٹے سے اس کو باندھا ہوا تھا, وہ بھی کرائے پہ اکثر لوگ کھونٹا لیتے ہیں, وہ کام آ جائے گا, ضائع ہونے سے بچ جائے گا نا, اس پہ باندھ دیں, جب ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اس کو کھولیں, بولیں اب تم جانو اور بچڑا جان جائے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک مسئلہ تو یہ. اور یہ عام طور پہ بھی جب گوشت خریدا کریں نا تو اس میں بھی کوشش کیا کریں, اگر یہ آپ کے لیے ممکن ہے تو جانور اپنے سامنے کٹوا کے بس اتنا کٹوایا کریں. اس کے نقصان کیا ہے؟ حرام مغز کو کاٹنے کی پہلی بات خلاف سنت, ذبح کرنے کا سنت طریقہ نہیں ہے. دوسری بات جانور کو تکلیف ہوتی ہے, بہت ایک دم تڑپتا ہے جب اس کے لگتی ہے نا. تیسرا نقصان کیا ہے کہ گوشت میں بیماری باقی رہنے کا خطرہ ہوتا ہے بلڈ کے رہنے سے. چوتھا نقصان گوشت کے ذائقے میں بھی کمی آتی ہے, اور گوشت جلدی بھی, پانچواں بھی گوشت جلدی بھی خراب ہو جاتا ہے. اگر بلڈ اس کے اندر رہتا ہے نا تو گوشت پھر خراب ہونے کا پروسیس بھی بڑھ جاتا ہے. تو یہ 5 نقصانات سے بچنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو ہمت کرنی پڑے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جب قصائی سے جانور ذبح کروائیں تو اس بات کا اہتمام کریں کہ بہت سے غیر مسلم بھی بقرعید کے دنوں میں قصائی بنے ہوئے ہوتے ہیں. غیر مسلم کا ذبیحہ حلال نہیں, یعنی اگر وہ ذبح کرے گا تو اس کا کھانا حلال نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو شک نہ کریں کسی قصائی کے بارے میں بلا وجہ, لیکن ہلکی پھلکی سی تحقیق کرنا. مشرک کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے, جو اللہ کے سوا کسی اور کو بھی مختار کل, مشکل کشا, حاجت روا سمجھتا ہو. عید کی نماز 6:40 پہ, بہت دیر سے نہیں ہو رہی؟ اچھا چلو بہت دیر سے ہو رہی ہے یار. بقرعید میں تو لوگ ایسے اسپیڈ میں ہوتے ہیں. چلو بہرحال 6:40. تو توحید پرست ہونا چاہیے. تو آپ پہلے سے جانتے ہیں اگر تو ٹھیک ہے, نہیں تو آج کل آپ کو پتا ہے خود مسلمانوں میں شرک بہت تیزی سے پھیل گیا ہے. تو کسی ایسے سے ذبح نہ کروائیں جو بالکل بلا تعویل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا, مشکل کشا, ہر جگہ موجود, تو اللہ اور رسول میں کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا اس نے. تو اس طرح بھی اگر ہے تو پھر بھی ذبیحہ حلال نہیں ہوگا, چاہے وہ شیعہ میں ہو, دیوبندی میں ہو, بریلوی میں ہو, اہل حدیث میں ہو, کسی میں بھی ہو. مسلک کی بات نہیں ہے, بات ہے شخصیت کی. کوئی شخص بھی اس عقیدے کا حامل ہے تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب آپ ہر آدمی کے لیبارٹری ٹیسٹ کروانے لگیں گے کیا عقیدہ ہے تیرا. جس کے بارے میں سیاق و سباق حالات سے لگ رہا ہو کہ یہ گڑبڑی ہے تو پھر اس سے پوچھ لیں. سمجھ رہے ہو؟ نہیں تو نارملی سب الحمدللہ توحید پرستی ہوتے ہیں. 2 باتیں ہو گئی ذبح کرنے سے متعلق. تیسری بات, بہتر یہ ہے کہ ذبح خود کریں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذبح فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 100 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے ہیں, اپنے دستے مبارک سے. سمجھ رہے ہو؟ اور اپنی اضحیہ کو بھی, اپنی قربانی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ذبح کیا کرتے تھے. اس سے ایک تو دل تھوڑا سا مضبوط ہوگا. آج آپ جانور ذبح کر رہے ہیں, کل میدان جنگ میں دشمنوں سے مقابلہ بھی ہو سکتا ہے. جو یہاں اتنا نازک ہو کہ گائے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا, تو وہاں میدان میں وہ بموں کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ تو ضرورت تو پڑ سکتی ہے نا. جب جنگ ہوتی ہے تو پھر صرف آرمی تھوڑی ہوتی ہے, پھر جوانوں کو بھی بلایا جاتا ہے نا. تو ایسا نہ ہو آپ گئے اور پھر آپ نے ایکسکیوز کر لیا وہاں جا کے کہ سر ہم سے یہ منظر دیکھا نہیں جا. تو اس میں ایک دل بھی تھوڑا مضبوط ہوگا. تو اور ویسے بھی سنت ہے کہ خود ذبح کیا جائے, اور اس کا علماء کہتے ہیں اثر بھی پڑتا ہے. تو خود نہیں ذبح کر سکتے تو بہتر ہے کسی نیک آدمی سے ذبح کروائیں, اس کا اثر آتا ہے گوشت کے اندر, اس کی برکت آتی ہے. پھر بھی اگر آپ کہتے ہو نہیں قصائی نہیں, قصائی بھی نیک بھی ہوتے ہیں, ان میں بہت سے اچھے بھی ہوتے ہیں, ہر طرح کے ہوتے ہیں, جیسے عام لوگوں میں ہر طرح کے, تو ان میں اچھا ہے تو اسی سے بے شک ذبح کروا لیں, لیکن بہتر ہے خود. لیکن جب قصائی اگر ذبح کر رہا ہے تو تکبیر کہلوائیں. میں نے خود دیکھا ہے, منہ میں گٹکا ہوتا ہے, تکبیر منہ سے نکل نہیں رہی ہوتی. وہ گٹکا تکبیر پڑے گا تو گٹکا تھوکنا پڑے گا. اب وہ اپنے 10 روپے آپ کے جانور کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. منہ میں پان ہوتا ہے, گٹکا ہوتا ہے, تو ایسے موقع پہ اس کو بولیں ذرا منہ سے زور سے کیا پڑھو,
تکبیر. اور ویسے بھی جب مرغیاں خریدنے جاتے ہیں نا تو ان کو بھی دیکھا کریں تکبیر پڑھ بھی رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں, کیونکہ تکبیر جان بوجھ کر اگر کسی نے چھوڑ دی تو جانور حلال نہیں ہوگا, بھولے سے چھوٹ گئی تو حلال ہے جان کر. اور تکبیر اس پر واجب ہے جو چھری چلائے گا. تو اگر دو بندے پکڑ کے چھری چلا رہے ہیں, ایک سے چل نہیں رہی ہے, دونوں, تو دونوں پر تکبیر واجب ہے. ایک نے بھی چھوڑ دی تو جانور حلال, بولو بھائی, نہیں ہوگا. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ ایک اور مسئلہ, جانور بعض دفعہ بڑے شرارتی ہوتے ہیں, قابو میں نہیں آ رہے ہوتے. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ایک بڑا موٹا کٹا بیل آیا, چند سال پرانی بات ہے, وہ کسی کے قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا, ایسے لاکھ گھما رہا تھا نا جمناسٹک کی طرح. تو ایک قصائی نے بڑے فنڈر بن کے نا, اس نے کہا کہ میں سنبھالتا ہوں اس کو. تو وہ مجھے واقعہ سنا رہے تھے, کہہ رہے وہ آیا بغیر کسی خوف و خطر کے بیل کے قریب آ گیا. کہہ رہے آنے میں ٹائم لگا ہے, غائب ہونے میں ٹائم نہیں لگا. کہہ رہے ہم دیکھنے بھی یہاں تک گیا کہاں, وہ بیل نے نا پلٹ کے ایسی کک ماری ہے کہ وہ دور جا کے گرا, بچ گیا الحمدللہ. تو بعض جانور شرارتی ہوتے ہیں, قابو میں نہیں آ رہے ہوتے, تو ایسے موقع پر مجبوری میں اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ آپ ان کو گولی وغیرہ مار کر زخمی, بولو بھائی, کر سکتے ہیں تاکہ یہ گر جائیں. بلا ضرورت یہ کام جائز نہیں ہے. ایسی شدید مجبوری میں بے ہوشی کا بھی آپشن ہے, اگرچہ بے ہوش کر کے جانور کو ذبح کرنا عام حالات میں جائز نہیں ہے, لیکن ایسی مجبوری میں بعض ہوتے ہیں نا ہر قسم کے. اور آسان حل یہ ہے کہ اگر جانور آپ سے نہیں گر رہا, جانور گرانے کے چکر میں 20-30 لوگ بعض دفعہ گر جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ذبح اس نے ہونا تھا, وہ ہم رہے ہیں. تو اگر کنٹرول میں بالکل بھی نہیں آ رہا ہے تو کھڑے کھڑے اس کو ذبح بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی دو دھاری تلوار, دو دھاری جو چاقو ہوتا ہے نا, اس سے آپ گائے کے یہاں کٹ لگا سکتے ہیں, ادھر سے گھسائیں گے تو اس کی 4 رگیں کٹ جائیں گی, تو وہ کھڑے کھڑے ہی ذبح ہو جائے گی. یہ شدید مجبوری کی بات کر رہا ہوں میں, نہیں آ رہی بات. بھائی آپ نے گردن پہ اس کے چاقو مار دیا, خون بہا, وہ گر گئی, تو پھر اس کو پورا ذبح کر دیں. تو مجبوری میں اس طرح بھی کرنا جائز ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک مسئلہ یہ ہو گیا. اہم ترین مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ جانور کے قربان ہونے کے بعد گائے میں جو شریک ہیں تو ان کا گوشت تول کے تقسیم کرنا واجب ہے, اندازے سے تقسیم جائز نہیں ہے, چاہے سب شرکا راضی ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ گوشت سودی اموال میں سے ہے, اس میں جیسے 10 روپے کے بدلے میں آپ 11 روپے نہیں لے سکتے, تو گوشت میں ایک پاؤ, ایک چھٹانک گوشت بھی دوسری طرف چلا گیا تو وہ سود کے حکم میں آ جائے گا. اس کے دلائل کسی وقت تفصیل سے بتا دوں گا, پہلے بتا بھی چکا ہوں. ابھی فی الحال اتنا ذہن میں رکھیں کہ ایک 7 حصے جو گوشت کے کریں گے, تول کے تقسیم کرنا, بولو بھائی, ضروری. اگر تقسیم ہو رہی ہے, تقسیم سے بچنا چاہتے ہیں تو 7 حصوں میں کلیجی ملا دیں, تاکہ ادھر گوشت اگر زیادہ گیا تو کلیجی کے مقابلے میں ہو جائے. جیسے 10 روپے کے بدلے میں 11 روپے اگر لینے ہیں تو 10 روپے کے ساتھ کوئی ماچس واچس کوئی ٹرافی ملا دیں گے تو جائز ہو جائے گا نا. تو اضافی 1 روپے اس ٹرافی کے مقابلے میں ہو جائے گا, ماچس کے مقابلے میں ہو جائے گا. تو ایسے ہی گوشت کی جب 60 ڈھیریاں بنائی جائیں تو ہر ڈھیری میں تھوڑی سی کلیجی ملا دیں, اور شروع میں کلیجی کی جو 60 ڈھیریاں بنائیں تو ہر ڈھیری میں تھوڑا سا گوشت ملا دیں, تو پھر تول کی ٹینشن سے بچ جائیں گے. نہیں آ رہی بات؟ آسان ہے یار, خلاصہ بتا دیتا ہوں. گوشت تول کے تقسیم کریں اور کلیجی بھی ہر ایک میں تھوڑی تھوڑی ملا دیں, بس اتنا کافی ہے. تو اچھا بتا رہا ہوں, یہ بات سمجھ میں آ گئی. البتہ ایک ہی گھر میں پوری گائے اگر ہے اور تقسیم کا عمل ہو ہی نہیں رہا, بھائی سب جوائنٹ فیملی ہے, تو پھر ایک فریج میں لا کے پورا بچڑا ڈال دیں, سب نکال کے کھاتے رہیں گے. وہ تو تقسیم کا عمل ہو ہی نہیں رہا نا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ایک بہت اہم حکم یہ جو آہستہ آہستہ آج کل ختم ہوتا جا رہا ہے, یاد رکھیں, قربانی شعائر اللہ میں سے ہے, شعائر اسلام میں سے ہے. شعائر کہتے ہیں کہ کچھ علامتیں ہوتی ہیں کچھ مذہب والوں کی, جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس مذہب کو فالو کرتے ہیں. جیسے حج ہے, ٹھیک ہے نا, تو شعائر جو ہے نا وہ کھلے عام کیے جاتے ہیں, وہ چھپا کے نہیں ہوتے. جیسے عید کی نماز ہے, کھلے عام حکم ہے نا میدان میں پڑھو, یہ تھوڑی کہ چھپڑ خانے میں جا کے چھپ چھپا کے عید کی نماز پڑھو. عید کی نماز کیسے ہوتی ہے؟ کھلے عام. جمعے کی نماز کھلے عام, جماعت کی نمازیں کھلے عام, سب مسجد کا گیٹ کھلا ہوگا, سب آئیں گے.
تو یاد رکھو قربانی بھی شاعر میں سے, شاعر کا مطلب ایک علامت ہے اسلام کی, اور علامتیں دکھائی جاتی ہیں, چھپائی نہیں جاتی. ارے علامت ہے کہ آگے کھائی ہے اور گورنمنٹ نے اس علامت پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے کہ کسی کو نظر نہ آ جائے, ایسا ہوتا ہے؟ علامت تو دکھائی جاتی ہے نا, تاکہ یہ علامت دیکھ کے فوراً لوگ گاڑی کی سپیڈ کیا کر لیں, آہستہ, کیونکہ کھائی تو نظر نہیں آ رہی, علامت بھی نظر نہیں آئے گی تو گاڑی گئی, تباہ ہو جائے گی گاڑی. تو علامتیں دکھائی جاتی ہیں, وہ ایک سائن ہوتی ہیں. تو اسی طرح قربانی بھی ایک شاعر ہے, اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلام دنیا میں زندہ ہے, مسلمان دنیا میں کثیر تعداد میں موجود ہیں. تو یہ کام بھی کھلے عام کرنے کا ہے, اس میں افضل یہی ہے, چھپ چھپا کے سلاؤٹر ہاؤس میں کرنے کا نہیں ہے. آج قربانی کا بھی رواج ہو گیا سلاؤٹر ہاؤس میں, مذبح خانوں میں لوگ لے جاتے ہیں, ایک خاص جگہ پہ. ساری دنیا میں یہ رواج ہو گیا, سعودی عرب میں بھی, دبئی میں بھی. حالانکہ اس خلاف سنت ہے, اور وہاں کے علماء بھی اس کے خلاف ہیں, عرب علماء بھی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اور ہماری گورنمنٹ بھی آہستہ آہستہ اسی طرف آ رہی. بھی آرڈر آ گیا نارتھ کراچی میں, سب لوگ ایک جگہ جانور ذبح کریں گے, گھروں کے باہر جانور ذبح نہیں ہوگا. اور دلیل یہ بنائیے کہ صفائی کا بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. یہ اتنا بڑا لطیفہ گورنمنٹ نے چھوڑا ہے نا کہ جتنا ہنسو کم ہے, جتنا ہنسو بولو بھائی کم. یعنی ایک بھنگی اور چمار جس کے گھر میں جگہ جگہ گندگی کے پیمپر پڑے ہوئے ہوں ہیں بھائی, اور وہ اپنی بیگم سے کہہ رہے ہیں کہ بیگم تھوڑا صفائی کا خیال کیا کرو, آلو کے چھلکے ڈسٹ بن میں پھینکا کرو جا کے. جب بھی آلو کاٹو یہاں نہیں کاٹو, گھر میں آلو کاٹنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے کیونکہ چھلکے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. لہذا جب بھی آلو کاٹو تو گلی میں جا کے کاٹو تاکہ چھلکے. تو لطیفہ ہوگا, بیوی ہنسے گی نا, بیوی کہے گی کہ آپ چھوڑو تو پہلے سے تھے, لیکن آج جو آپ نے چھوڑی ہے اور لطیفہ سنایا ہے, اللہ کی قسم اتنا خوبصورت لطیفہ آج سے پہلے آپ نے کبھی بھی نہیں سنا. گھر میں گندگی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں اور آلو کاٹنے کے لیے آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ گھر کے باہر جا کے کاٹا کرو تاکہ گھر میں کچرا نہ پھیلے. کراچی کو تو بھنگی خانہ بنا دیا کہ نہیں بنا دیا ان لوگوں نے. وہ بھنگیوں کا گھر اچھا ہوتا ہے جو کراچی کی حالت کی ہوئی ہے ان لوگوں نے. میں تو اتنا خون کھولتا ہے آپ کو کیا بتاؤں, کیونکہ ہمارا کراچی چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا اور یہ مجبور کر رہے ہیں کہ ہم کراچی چھوڑیں. تو کوئی اپنے گھر کو, اپنے وطن کو جہاں وہ ہمیشہ رہا ہو, اس کو آپ گن پوائنٹ پہ مجبور کرو یہ علاقہ چھوڑ دو, اس کی کیا کیفیت ہوگی. لیکن جو گند انہوں نے کراچی کا بنا دیا نا بھنگی خانہ, ہر گٹر ابل رہا ہے بارش میں, ہر گٹر سے گندگی. یہ جو بارش کا پانی گلیوں میں تیر رہا ہے نا, اگر صرف بارش کا ہوتا ہم تیراکی سیکھتے اس میں کہ چلو یار یہ گٹر ہے, گٹر کے پانی ہے جو آپ کو یہاں کراچی کی گلیوں میں مل رہا ہے. کتنی بیماریاں پھوٹ, جب سے بارش ہوئی ہے میرا تو گلا ہی بیٹھا ہوا ہے. کیا کیا جراثیم اس میں, کیا کیا گندگی کے ڈھیر اس میں, گٹر لائنوں کی حالت ہے. پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے پینے کے لیے, ٹینکر ڈلوا رہے ہیں لوگ. بتاؤ نارتھ کراچی میں پانی مل رہا ہے آپ کو؟ بولو نا بھائی, پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے. صفائی کہاں سے ہوگی؟ صفائی تو ہوتی پانی سے ہے نا. جس کا دل چاہتا ہے اٹھا کے جہاں مرضی چاہے پیمپر پھینک دیتا ہے, کوئی اٹھانے والا گلیوں میں پیمپر. میں نے تو گھر میں کیمرے لگائے ہیں تو پتا چلا کہ ہمارے گھر کے باہر کچرا کون پھینک کے جا رہا ہے. جو جمعدار ہوتے ہیں نا پوری گلی کا کچرا جمع کر کے دیکھتے ہیں, کوئی دیکھ تو نہیں رہا, کسی کے گھر کے بھی آگے رکھ کے نکل لیتے ہیں. گورنمنٹ کو کوئی ہوش بولو ہے؟ جگہ جگہ گٹر ابل رہے ہیں, گندگی کے ڈھیر. اس دفعہ بارش 2 دن بارش ہوئی ہے, گاڑیاں تیرتے ہوئے گئی ہیں اپنے گھروں پہ, ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے بس تیرتا ہوا جا رہا ہے. کرنٹ سے بچنے کا بہترین حل یہ کہ قوم کی سیفٹی کے لیے لائٹ بند کر دو, بہترین حل, تاکہ لوگوں کی جان اور مال کا کیا ہو, تحفظ. جان اور مال کے تحفظ کا بہترین طریقے ہے کھمبوں میں بجلی بند کر دو. کیا خوبصورت علاج ہے یار گورنمنٹ کے پاس. تو خون کے آنسو رونے کا دل چاہتا ہے. کیا کچرا کنڈی بنا دیا. اتنا بڑا شہر بھائی, دنیا کے 5-6 بڑے بڑے شہروں میں سے ایک ہے. کسی اور کنٹری کے پاس ایسا شہر ہوتا جہاں ملٹیپل کلچر ہوتا, جہاں ہر قوم کے لوگ ہوتے, جہاں اتنا. غریب کی ماں کراچی کو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ارے جس کو ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کھانے کو کہیں روٹی نہیں ہے, وہ کہاں آ جاتا ہے؟ کراچی. ہمارے فخر کی بات ہے کہ کراچی آتا ہے وہ.
میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. گلگت میں کہیں دور دراز علاقے میں گیا نا, گلگت کی کسی گاؤں میں, ہم کو بھی گھومنے پھرنے کا بڑا شوق ہے. کہیں گیا تو وہاں ایک ہوٹل تھا کچا سا, میں وہاں چائے پینے کے لیے گیا تو میری اردو سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بندہ کہاں کا ہے, کراچی کا. یہ 15 سال پرانی بات ہوگی. انہوں نے مجھے, میں نے کہا بھائی ایک کپ ذرا چائے لے آئیے گا, تو ان کو اندازہ ہو گیا بندہ کہاں کا ہے, اسٹیشن گلگت کا لگ نہیں رہا. تو اس نے مجھے چائے پلائی, دودھ پتی بڑی مزیدار سی. میں پیسے دینے گیا, اس نے کہا نہیں. خاندانی آدمی تھا, میں نے کہا پیسے کیوں نہیں؟ اس نے بولا بھائی کراچی نے ہمیں بہت کھلایا ہے, ہمیں بھی ہمارے رشتے داروں کو بھی, جو بے روزگار ہوتا ہے کہاں بھیج دیتے ہیں اس کو, کراچی. تو اب کراچی والے سے ہم پیسے بولتے کیوں نہیں لیتے. تو اس شہر کی پورٹ ہے بھائی. رشیا نے جو افغانستان پہ قبضہ کیا تھا اس کا بنیادی مقصد وہ ٹماٹر نہیں تھے, اس کے بنیادی مقصد جو ہے نا, اور وہ فصلیں وہ اس کی اپنی ویلیو ہے. بنیادی مقصد اس کا کیا تھا؟ کراچی کی پورٹ. میں تو فشری جا کے میں نے ڈاکومنٹری بنائی, ابھی انشاءاللہ ہم اپنے چینل پہ اپلوڈ کریں گے. کتنی مچھلی ایکسپورٹ ہو رہی ہے یہاں سے, دنیا کو کھلا رہی ہے بھائی. اس شہر کا حال کیا کر دیا ہے آپ نے. جتنے بھی لوگ آئے ہیں نا یہاں پاکستان میں, جتنے بھی آئے ہیں, کراچی کو کسی نے لفٹ نہیں کرا. یہاں اپنوں نے بیڑا غرق کیا ہے, دوسروں کی کیا آپ شکایت کریں. صرف ایک مشرف کے دور میں کچھ کام ہوا ہے. جنرل مشرف سے ہمارے ہزاروں اختلافات ہیں, مگر کراچی کی ڈیولپمنٹ کا تھوڑا سا کام مشرف نے کیا, جس کی وجہ سے 2-4 سڑکیں بن گئی. ہم وہ لیاری وے پہ بیٹھ کے جلدی پہنچ جاتے ہیں صدر, ورنہ 6 مہینے صدر پہنچنے میں لگتے تھے. وہ 6 مہینے کا سفر 2-4 مہینے میں الحمدللہ طے ہو جاتا. 50-50 آیا کرتا تھا بچپن میں. تو اس میں انہوں نے دکھایا کہ پہلے میں بتا دوں کس کس نے کراچی پہ محنت کی ہے. دوسرا نعمت اللہ خان جو جماعت اسلامی کے تھے. تیسرا مصطفیٰ کمال. ان 3 آدمیوں کے علاوہ میرے علم میں کوئی چوتھا آدمی نہیں ہے جس نے کراچی کو لفٹ کرائی. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے کہ لطیفہ کسی نے بھیجا بڑا ٹائٹ. وہ لطیفہ ہی ہے, اس کو حقیقت نہ سمجھیں, کیونکہ میری عادت ہوتی ہے چٹکلا آتا ہے تو پارسل کر دیتا ہوں. ڈپریشن ختم ہوتی ہے نا اس سے. تو اس کا حقیقت سے تعلق ہے یا نہیں ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں, نہ میرا یہ دعویٰ ہے. وہ لطیفہ یہ تھا کہ جہاں سے نواز شریف جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے زرداری شروع ہوتا ہے, جہاں زرداری ختم ہوتا ہے وہاں عمران خان شروع ہوتا ہے, جہاں عمران خان ختم ہوتا ہے وہاں سے پھر نواز شریف شروع ہو جاتا ہے. یعنی یہ ایک لامتناہی سرکل ہے. میں اس سے 100% متفق ہوں یا نہیں ہوں اس پہ میں کوئی کمنٹس نہیں کروں گا, لیکن لطیفہ خاندانی ہے کہ نہیں ہے, یعنی ختم ہی نہیں ہو رہے بھائی. جہاں سے ختم ہوتا ہے اگلا اس سے بڑھ کر, اس سے آگے سے شروع ہو کے پھر وہ اس سے بھی آگے سے شروع, دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے. چلو وہاں ختم ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اب ختم نہیں ہو رہا بھائی یہ سلسلہ. تو کراچی کا جو بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. اب ایک چیز تھی ہمارا کراچی میں قربانی دبا کے ہوتی ہے الحمدللہ. کیسی گلیوں میں رونق نظر آ رہی ہے. بچڑے کراچی والوں کو تو بیچاروں کو ویسے بھی جانور پالنے کا موقع زمینیں نہیں ہے نا یہاں پہ. پنجاب والے تو پورے سال پالتے ہیں, ان کے تو گائے سے اور بھینسوں سے سلام دعا پورے سال رہتی ہے. کراچی میں تو ایسا ماحول نہیں ہے. تو ایک ماحول ملا ہے بقرعید میں, بچے بھی خوش ہوتے ہیں, گائے بندی بھی ہے, بڑے پڑھے لکھے لوگ ڈاکٹر انجینئر وہ بھی گائے کی خدمت کر رہے ہیں. اچھا لگتا ہے نا دیکھنے میں یار, ایک مذہب سے محبت ہے, ایک شاعر ہے, ان جانوروں سے کیسا لگاؤ ہوتا ہے. بھی دیکھو گلیوں میں کیسی رونق, رات کو کیسے لوگ لے کے گھوم رہے ہوں گے جانور. تو اسی میں یہ بھی ہے کہ وہ قربانی بھی اپنے گھروں کے باہر کرتے ہیں لوگ, اور سب خوش ہوتے ہیں, سارے گھر کی پوری فیملی شریک ہوتی ہے اس. خواتین بھی دلچسپی لیتی ہیں, بھائی گائے کٹ رہی ہے. اب گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ چونکہ صفائی کا بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا لہذا مخصوص جگہوں پہ قربانی ہوگی. تو یہ ویسا ہی لطیفہ ہے جیسے آپ کے گھر میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہوں, بیگم سے آپ کہہ رہے ہیں آلو گلی میں بیٹھ کے چھیلا کرو, چھیل کے کچرا پھیلاتے ہیں. تو بھائی یہ اس کا حل نہیں ہے. گندگی کا حل یہ ہے کہ گورنمنٹ حرکت میں آئے, کسی کے گھر کے باہر اوجڑی پڑی ہوئی ہے جرمانہ لگائے اس کے اوپر. میں آسٹریلیا میں گیا ہوں, وہاں اتنا میں وہاں کی صفائی دیکھ کر میں تو ایک ہفتہ صفائی دیکھتے ہی بے ہوش رہا ہوں کہ یار یہ ہے کیسا کنٹری. ہم کراچی سے اٹھ کے ڈائریکٹ کہاں چلے گئے تھے آسٹریلیا. جب وہاں اترا ہوں تو میں تو ایک ہفتے تک نا میں واقعی اب نارمل سے میری کنڈی, میں نے کہا یار مجھے تو ایسا سکون مل رہا ہے سانس لینے میں کہ یعنی بہت زیادہ صفائی. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی گھر کے باہر اگر گھاس, سب گھروں کے باہر گرینری ہے, درخت ہے, درخت کاٹنے کی اجازت نہیں ہے.
पेनल्टी लगती है, जुर्माना लगता है। घर के बाहर अगर घास किसी के बढ़ गई तो एक नोटिस आता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपके घर के बाहर घास बढ़ गई है। दूसरी दफा में अगर नहीं कटवाया जुर्माना लगेगा। तो वो अपने घर के बाहर की घास पे कंट्रोल कर सकते हैं, इन ओजड़ियों पे और आलाइशों पे कंट्रोल नहीं कर सकते कि भाई जिसके घर में कुर्बानी हुई उसके गली में अगर खून नजर आया, छीछड़े नजर आए और वो सीरी और पाए सड़े हुए नजर आए या बदबू आई, उस घर वाले पर इतना जुर्माना होगा। इस तरह लोगों में सफाई की एक अवेयरनेस भी पैदा होगी ना, सफाई का एक शऊर पैदा होगा। कौम को साफ बनाने की जरूरत है, सफाई सुथराई सिखाने की जरूरत है। ये जैसे आप घर में बेगम से बोलो, बेगम आलू घर में ही बैठ के छीला करो, छिलके डस्टबिन में डाला करो, बेड पे नहीं फेंका करो। पर जब उतारो तो ये डस्टबिन में डाला करो, बेड पे नहीं छोड़ा करो। ये नहीं होता कि ये बच्ची को पैम्पर निकालना है तो गली में बैठ के निकाला करो। इसका नहीं आ रही बात मेरा ख्याल है समझ में। तो कुर्बानी शायर इस्लाम में से है भाई, ये हर घर में होनी चाहिए। और इसमें ईद की खुशी भी है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत की याद भी है, मजहब का भी है, और इसमें गोश्त की लज्जत भी है। अब आप देख लो सऊदी अरब में, यूएई में कुर्बानी का मजा नहीं है। बकरीद मनाने लोग यहां क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि वहां कुर्बानी का मजा नहीं है। गवर्नमेंट ने सफाई करके इतना ज्यादा लोगों को वो कर दिया है कि बस वो स्लाउटर हाउस बने हुए, वहां जाके कुर्बानी करें। घरों में जो लोग जानवर लाके बांध नहीं सकते, वहां के बहुत से उलमा भी इसके खिलाफ हैं, लेकिन गवर्नमेंट के आगे कौन बोल सकता है? तो अब हमारे मुल्क में एक रौनक होती है बकरीद की। वहां से जो लोग आते हैं ना सऊदी अरब से, अरब मुल्कों से, वो कहते हैं यहां बकरीद का मजा ज्यादा है। देखो ना, अभी तंबू लगे हुए हैं, गाय बैठी हुई है, लोग चारपाइयां डाल के बैठे हुए होते हैं भाई। अच्छा लगता है कि नहीं लगता? गली में रौनकें होती है कि नहीं? यही तो ईद है। इस ईद में यही तस्वुर आपने खत्म कर दिया तो फिर वो ईद नहीं रहेगी, और जो शायर का जो बुनियादी मकसद था वो हासिल नहीं होगा। एक अहम बात ये भी है कि लोग बहुत से बैरून मुल्क कुर्बानी करते हैं, तो याद रखो बैरून मुल्क वो कुर्बानी करे जो एक कुर्बानी घर में भी करे, फिर तो आप बैरून मुल्क करें। अगर सारी कुर्बानी बैरून मुल्क कर रहे हैं, ये शरीयत में पसंदीदा नहीं है। समझ रहे हो ना? क्योंकि इसमें सदका असल नहीं है, इसमें तो असल ये कि जानवर ज़बा किया जाए। तो और दूसरी बात यह है कि इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लेने से भी बेहतर यह कि आप अपना जानवर अपने घर में लेकर आए। उलमा कहते हैं जानवर खरीदना भी सवाब है कुर्बानी का, उसमें जो आप धक्के खाएंगे, सौराब गोट के कीचड़ में जब आप कलाबाजियां खाएंगे, ये भी सवाब है। ये सब किसके लिए हो रहा है भाई? अल्लाह के लिए हो रहा है ना। थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी को थोड़े दिन के लिए नीचे ले आएंगे, मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूं, मैं मैनेजर हूं, मैं क्यों है गाय वाय, ये क्या है सौराब गोट। ओ भाई थोड़ी देर के लिए अपनी पर्सनैलिटी को क्या रखो, साइड पर। अल्लाह का हुक्म है जाओ सौराब गोट में जरा कलाबाजियां खाओ, वहां जाके कीचड़ में गिरो, पता चलेगा। सही है ना? ठीक है। फिर वहां से जानवर लेकर आओ, फिर उसको खिलाओ, अपने हाथों से नहलाओ। ये सब चीजें सवाब में लिखी जाएंगी। समझते हो कि नहीं समझते हो? मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लोग एक बकरीद से पहले ही 1 साल से कहते हैं हमने बकरा पाला हुआ था कुर्बानी के लिए। बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हो ना? 1 साल से पाला हुआ है आपने, और अच्छा हो गया ना। तो पहले से लाओ उसको, जितना जल्दी लाओगे सवाब ज्यादा मिलेगा। बहुत से लोग कुर्बानी कर नहीं रहे। स्टाइल देखो अब लोगों की ना, रूखे रूखे, मजा नहीं है, दिलचस्पी खत्म हो रही है। स्टाइल यार वो 3 हिस्से वहां दे देना, वो मदरसे में हो रही है, या वो मुफ्ती साहब का भी सुना है कुछ कर रहे हैं, ये यार उधर जाके गाय बोल रहे हैं आके देख तो लो। गाय भी देखने के लिए तैयार, बोलो नहीं, बस आपको आप पर एतमाद है वो कर दो। गोश्त वो वहीं दे दिएगा किसी को, हजरत वो। तो ये क्या है यार? ये कौन सा स्टाइल है? सबसे देखो इज्तिमाई कुर्बानी जो दीनी मदारिस करते हैं ना, उनका बड़ा मकसद ये होता है कि कम से कम ना करने से कर लेना बेहतर है। क्योंकि बहुत से लोग मम्मी डैडी टाइप के होते हैं, वो कहते हैं हम नहीं बकरा लाएंगे, हम गाय नहीं लेकर आएंगे, हम नहीं काटेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो वो ना करने से बेहतर है कि चलो आपके लिए कुर्बानी अरेंज कर दी, इंतजाम कर दिया, कम से कम आपका फरीजा अदा हो जाएगा, गोश्त आपका घर पहुंचा दिया जाएगा, आप सिर्फ आखिर में बैठ के पेड़े खा लेना। ना होने से बहरहाल ये भी बेहतर है। तो मदारिस ने तो आपको एक सहूलत दे दी, लेकिन बेहतर यही है कि आप अपनी कुर्बानी खुद करें। घर में बच्चे भी खुश होते हैं, और इस बहाने बच्चे पैदा करने का भी दिल करेगा आपका कि काश मेरे घर में बच्चे होते तो ये बकरा देख के कितने खुश होते। हम तो बताएं, सही बात है, जो बकरीद में बच्चों की खुशी होती है वो खुशी खुद वालिदैन के लिए बड़ी खुशी का जरिया बनती है।
समझते हो कि नहीं समझते हो? तो दूसरी बात एक अहम ये भी है कि जानवर ये जो हम काटते हैं सदका भी करें, गोश्त रख भी सकते हैं, पूरा गोश्त भी रख सकते हैं, इसमें सदका करना जरूरी नहीं है, पूरा गोश्त सदका करना अफजल नहीं है, समझ रहे हैं? कुछ ना कुछ खाना है, क्योंकि बकरीद में ये गोश्त की निस्बत किसकी तरफ होती है? अल्लाह की तरफ। तभी बकरीद के 3-4 दिनों में चौथे दिन भी रोजा हराम है, हालांकि उसमें कुर्बानी नहीं है लेकिन असरात रहते हैं ना। तो 4 दिन रोजा रखना क्या है? बोलो भाई, हराम है, ताकि अल्लाह ने जो हमारी मेजबानी की है उससे एवॉइड लाजिम ना आए। एराज बोलता तो मुश्किल हो जाता, क्योंकि आपकी किसी ने दावत की, आपने कहा मेरा रोजा है, वो जबरदस्ती तो नहीं ठोसेगा ना। तो अल्लाह ने कहा यहां तुम्हारे रोजे का उजर नहीं चलेगा। तो ये इसीलिए है कि ये अल्लाह की तरफ से क्या है मेरे भाई? ज़ियाफत। तो आप कहनी में ये ऐसे ही है जैसे किसी मेजबान ने आपको बुलाया दावत पे, आप गए उसके घर खाना खाने के लिए, उसने खाना ला के रखा, आपने सारा खाना शॉपर में डाल दिया। क्या कर रहे हो भाई? कह रहे मैं किसी गरीब को खिला दूंगा जाके। वो इस बेइज्जती महसूस करेगा कि नहीं करेगा? तो यही हाल है, अल्लाह खिला रहा है। अल्लाह तो मेरे भाई दाल चावल भी अगर देखो सारा साल भी अल्लाह ही खिलाता है, लेकिन वो निस्बत हमारी तरफ कर देता है कि तुम अपने पैसों से खा रहे हो, हालांकि वो भी अल्लाह ही खिला रहा है। इसमें अल्लाह कहता है ये जब तुमने ज़बा कर दिया मेरे लिए तो पूरा मालिक कौन है? मैं हूं। अब अल्लाह कहता है फकुलू मिन्हा, कुरान में अल्लाह ने आयतें नाजिल की, खुद भी खाओ, व अतइमुल बाइसल फकीर, और गरीबों और मोहताजों को भी खिलाओ। आप कह रहे मैं तो नहीं खाऊंगा, तो ये तकब्बुर ही में दाखिल है। तो इसलिए कुर्बानी का गोश्त सारा नहीं सदका। बाज मालदार होते हैं, कहते हैं हम तो पूरे साल गोश्त खाते हैं, हमें क्या जरूरत है गोश्त की? भाई आप पूरे साल खाते होगे, अब अल्लाह खिला रहा है ना आपको। आपके अब्बा ने आपके लिए, अम्मा ने आपके लिए खाना खिचड़ी पकाई, आपको बुलाया बेटा खा ले। अम्मा मैं तो रोजाना बिरयानी खाता हूं, आज आप खिचड़ी खिला रही हो, क्या है? मैं नहीं खाऊंगा। तो अम्मा कहेगी बेटा खा ले, इंसान का बच्चा बन। तो आप इसलिए नहीं खाओगे कि खिचड़ी, आप इसलिए खाओगे कि क्या है? कि ये अम्मा खिला रही। तो इसी तरह याद रखो, अल्लाह मियाँ खिचड़ी भी खिलाते हैं ना बकरीद के दिन, तो हम वो भी खाते हैं। अल्लाह मियाँ ने खिचड़ी ना है, खानदानी चीज खिलाऊंगा, सही है ना? ऊंट का गोश्त, बकरे का गोश्त, दुम्बे का गोश्त और बछड़े का गोश्त। बोलने में कितना मजा आ रहा है। मुर्गी नहीं, चिकन नहीं, फिश नहीं, वो खा लेना, वो बंगाली पाड़े में बहुत मिल रही है, जाके खाते रहने। खाओ तो ये चीजें खाओ यार, ये चीजें खाओगे फिर वही बात, फिर अभिनंदन आ जाएगा, अभी रहने दें यार, वो बहुत दफा आ चुका है, तो दोबारा ना आ जाए कहीं वो तैश में आके यार मैं दोबारा जा रहा हूं। तो आ जाएगा तो इंशाल्लाह हम तो अभी कुर्बानी का गोश्त खा रहे हैं, दोबारा चले जाएंगे चाय वाय का इंतजाम करके इंशाल्लाह। तो समझते हो कि नहीं समझते? तो इसलिए खुद भी खाया करो और गरीबों को भी खिलाया करो, रज के खाओ अपनी जिम्मेदारी पे। बहुत सारे सवाल जमा हो गए, किसी ने कोई मसला पूछना है, मैंने आज रोजा रखा था, गलती से पानी पी लिया, गलती से पानी पी लिया तो कुछ नहीं होता भाई। मैंने लोगों को देखा है रोजा रख के पूरा पेट भर के खाना खाया है गलती से, हकीकत है। और खाने के बाद उनको याद आया कि आज मेरा रोजा, मैंने कहा चलो अल्लाह कबूल कर रहे हैं। शिर्क पर बयान करें। अच्छा जी, बिटकॉइन के बारे में रहने में बहुत इख्तलाफ चल रहा है, बिटकॉइन के बारे में उलमा का। जिन मुल्कों में कानूनी तौर पर इजाजत है उनमें तो बिल्कुल ये जायज है, जिन मुल्कों में इल्लीगल है वहां पर उलमा का इख्तलाफ है कि जायज है या नहीं है। क्योंकि जो इल्लीगल भी है ना, तो इल्लीगल बाज दफा गवर्नमेंट सिर्फ अपने फायदे के लिए इल्लीगल किया हुआ होता है बास चीजों को, समझते हो? ये जो कहते हैं ना जमहूरियत और इंसानी ह्यूमन, टोपी ड्रामा है। हुकूमत सबसे पहले क्या देखती है? देखो पाकिस्तान में तिजारत की वो सहूलतें नहीं है जो दुनिया में है, समझ रहे हो? हमारे यहाँ बहुत सारी चीजों में बहुत कुछ। अब देखो यूट्यूब जो है ना, हुकूमत ने इसको भी बंद करने की बात शुरू कर दी ना यूट्यूब। वो जज साहब का बयान है, यूट्यूब से मजहबी मुनाफरत फैल रही है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मजहबी मुनाफरत फैल रही है तो कानून बना दो, जो मजहबी मुनाफरत फैलाएगा उसको क्या कर देंगे? अंदर कर देंगे। 2 मिनट लगते हैं इस कानून बनने में। और जिसको देख रहे हो बार बार फिर कबारियत की बात कर रहा है, FIR काट के अंदर करो, किसने मना किया उसको? तो असल में पीछे पैगाम कुछ और होता है, जबान से बोला कुछ और जाता है। यूट्यूब के फायदे ज्यादा हैं, नुकसान कम है। यूट्यूब से बेहयाई बहुत फैली है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन ये बेहयाई पहले भी थी।
بے حیائی کے مواقع اور ذرائع پہلے بھی تھے. مذہبی لوگوں کو اپنی بات پہنچانے کا جو راستہ یوٹیوب نے دیا ہے وہ کسی اور نے نہیں دیا. دیکھو میں 20 سال سے بیانات کر رہا ہوں, مجھے کبھی کسی ٹی وی چینل نے لفٹ نہیں کرائی, بلکہ 20 نہیں 92 سے بیان کر رہا ہوں, 22 سال, سوری 28, کبھی کسی ٹی وی چینل نے لفٹ بولو بھائی نہیں, کیونکہ ٹی وی کو ہم سمجھ میں ہی نہیں آ رہے تھے, ان کو چاہیے ہوتا اپنے حساب سے کوئی نا. تو بہرحال اب کیا ہے کہ یوٹیوب پہ لوگوں نے ہمارے بیانات ڈالنا شروع کر دیے. تو یہ آزاد میڈیا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی ایبلٹی ہے, کوئی صلاحیت ہے, تو وہ ٹی وی چینل کا محتاج نہیں ہوگا. ٹی وی چینل آپ سے پیسے لے کے آپ کو پروموٹ کرتا ہے. آپ کو پتا ہے نا, جو غیر مشہور لوگ ہیں ان سے کہا آپ اتنے پیسے تو آگے بیٹھ جاؤ تاکہ تم بھی کیا ہو جاؤ گے, مشہور ہو جاؤ گے, چاہے وہ شہرت کے قابل ہو یا نہ ہو. تو اس سے کیا ہوا ہے, یوٹیوب سے آپ میں کوئی بھی صلاحیت ہے, کمپٹیشن بڑھ گیا نا. دیکھو کھانے پکانے کی تراکیب سے لوگوں نے کروڑوں روپے کما لیے ہیں. گاؤں دیہاتوں میں وہ عورتیں جو باپردہ تھیں, ان پہ ظلم ہوتا ہے, کوئی مرد کھلانے کے لیے تیار نہیں, ان کے اندر کوئی صلاحیت ہے کہ ان کو کوئی اچھا کھانا پکانا آتا ہے, انہوں نے وہ کھانا کی ترکیب اپنے چینل پہ ڈال دی. دنیا نے جب تجربہ کیا بھائی یہ تو بڑا ٹیسٹی کھانا بن رہا ہے, لوگوں نے اس کے چینل کو سبسکرائب کیا, ایسی خواتین لاکھوں پتی بن گئی ہیں گھر کے, یعنی جس کے اندر جو صلاحیت تھی وہ کھل کے چینل پہ سامنے آئے. کمپٹیشن ہے, ایک یعنی ایسا مقابلہ ہے جو بالکل نیچرل ہے کہ بھائی جس کے اندر صلاحیت ہوگی وہ اوپر جائے گا, جس میں صلاحیت نہیں ہے وہ اوپر نہیں جائے گا. نہیں آ رہی بات. لیکن حکومت کو لوگوں کی یہ آزادی پسند نہیں ہوتی. گورنمنٹ ہر دنیا میں یہی ہے, سوائے امریکہ اور 2-4 کنٹری ہیں جہاں واقعی, امریکہ کو آپ جتنا مرضی برا بلا کہیں لیکن ایک خاندانی چیز ہے کہ جو کم از کم اپنے ملک کے اندر جو ان کے قوانین ہیں نا, تو اگر آزادی انہوں نے نعرہ لگایا تو واقعی لوگوں کو آزادی دی بھی ہے. تبلیغی جماعتیں امریکہ سے آتی ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہم وہاں جتنے آزاد ہیں نا پاکستان میں اتنے آزاد نہیں ہیں کچھ چیزوں میں. تو کچھ چیزوں قانون کی بالادستی ہے, ہمارے ہاں بس دبایا جا رہا ہے لوگوں کو, کمانے نہیں دیا جا رہا. کمانا شروع, ابھی دیکھو یوٹیوب کی لوگوں کی ارننگ آ رہی ہے تو اب دیکھنا اس پہ ٹیکس اتنا لگا دیں گے لوگوں کے منہ سے نوالا چھیننا شروع کر دیں گے. اور چلو ٹیکس لگاتے ہیں, وہ ٹیکس صحیح استعمال ہوتا, کراچی کی گلیاں صحیح ہو جاتی ہیں, روڈ بن جاتے, تو بھی ہم کہتے ہیں ٹیکس لے لو یار. صرف وہ ان سے افسرانے بالا کی توند بھرنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو کیا سسٹم ہے یار, اسی میں ہم گزارا کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ اسلامی کنٹری ہے بھائی. کیا ہے بھائی, اسلامی ملک ہے اور کچھ نہیں ہے, اور ہمارا ہے پیدا یہی ہوئے. تو اپنی جگہ سے انسان کو اپنے غریب خانے سے بھی کیا ہوتی ہے. آپ کے ابا اگر اللہ نہ کرے کوئی گھنٹیاں بجا بجا کے بھی بھاگتے ہوں تو ابا تو آپ کے ہی ہے نا, کیا کرے گا آدمی بھائی, جیسے بھی اب کیا کریں, ہے تو ہمارا ہی. کیا خیال ہے, بیٹھنے تو پی آئی اے میں, پھر بھی ہم کبھی جانا ہوتا تو پی آئی اے ہی ملتی ہے ہم کو. تو اب یوٹیوب کا کیا مسئلہ ہے کہ جس میں بھی کوئی صلاحیت تھی انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو یوٹیوب پہ ڈالا. آپ کو پتا ہے اسکول سے اتنی نالج نہیں مل رہی ہے جتنی یوٹیوب سے مل رہی ہے لوگوں کو. اسکول سے نہیں مل رہی اتنی. اسکولوں کے دھندے کیا ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ ختم. آپ کو انگلش سیکھنی ہے, آپ ایک ٹیچر ہائر کرو, اس سے پڑھو, پھر آپ یوٹیوب پہ سرچ کرو کون سا زیادہ اچھا پڑھا رہا ہے. آپ کو لگا بھائی یہ زیادہ اچھا پڑھا رہا ہے, تو آپ اگلے دن اپنے ٹیچر کو بولو گے سر یہ ایڈوانس فیس ہے, یہ چائے ہے پتلی گلی سے, آپ بولو بھائی کیا ہو گیا. چلے پورے کورسز لوگوں نے کر لیے ہیں یوٹیوب پہ بیٹھ کے, انگلش سیکھ لی, عربی سیکھ لی. میں نے ایک دفعہ کسی سے کہا یار عربی لینگویج کے کچھ کورسز بھیجو اپنے, اس نے اتنے سارے یوٹیوب پہ لنک بھیج دیے کہ اتنے ادارے تو آپ سرچ کرنا چاہتے تو آپ کی عمر ختم ہو جاتی. اتنا کچھ ہے اس کے, غلط بھی بہت کچھ ہے. تو غلط تو جو کرنے والا ہے وہ تو ویسے ہی گندگی میں, وہ غلط کے تو اور ویسے اتنے وسائل ہیں, صحیح زیادہ ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے. اب سپریم کورٹ کے جج نے بیٹھے بیٹھے شوشہ چھوڑ دیا کہ یوٹیوب پہ کیا ہونا چاہیے, بین ہونا چاہیے. تو یہ بلا وجہ پتہ نہیں کیا مسئلہ کیا ہے لوگوں کے ساتھ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. لوگ مجھے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کا بھی یوٹیوب کا چینل ہے تو تکلیف ہو رہی ہے. مجھے اس لیے تکلیف نہیں ہو رہی, ہمارا چینل بند ہونے والا انشاءاللہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا یہاں سے رجسٹرڈ ہی نہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. میں تو آپ لوگوں کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر گورنمنٹ ایسا کچھ کام کرتی ہے تو آپ اس کے خلاف کیا کریں, احتجاج کریں. کیونکہ لوگوں کا گلا گھوڑ دیتے ہیں
لوگوں کی آزادی سلب کر رہے ہیں اور اتنا وہ چائنا پہ قیاس کر رہے ہیں. چائنا نے تو اپنی قوم کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. چائنا میں آزادی تھوڑی ہے. چائنا میں آزادی ہے کیا؟ ایسا غلام بنا کے جکڑ کے رکھا ہوا ہے لوگوں کو انہوں نے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ یہ بات آئی کہاں سے؟ بات کہاں سے آئی؟ بٹ کوائن سے بات آئی. تو میں تو اس کے جائز ناجائز ہونے کا فتویٰ نہیں دے رہا ابھی, بڑے علماء سے پوچھیں آپ. لیکن گورنمنٹ کے جو اس کو اللیگل قرار دیا ہوا ہے, تو ہو سکتا ہے اللیگل قرار دینے میں فائدہ ہو قوم کا, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قوم کو نقصان پہنچا رہے ہو. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. تو یہ ہماری گورنمنٹ کے اللیگل اور لیگل ہونے کا بہت فائدہ ہوتا ہے. کیس ہوگا میرے خلاف بلا وجہ بیٹھے, میں کیوں اندر ہو جاؤں؟ تو جو گورنمنٹ قانون بناتی ہے بہترین قانون ہوتا ہے, اس میں قوم کے وسیع تر مفاد کو سامنے رکھ کر. یہ گورنمنٹ کے قانون اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ہمارے سابق وزیر اعظم پہ جب کرپشن کا کیس چلا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے, تو بجائے اس کے کہ اس کیس کی سماعت کے لیے ثابت کرتے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں, آئین سے یہ شقی کیا کر دی؟ اڑا دی. قوم کے وسیع تر مفاد کے لیے صادق اور امین کی شق مارکیٹ سے کیا کر دی گئی ہے؟ قوم کے وسیع تر مفاد کے لیے قانون سازی ہوئی ہے کہ اب وزیر اعظم کے لیے صادق اور امین ہونا ضروری نہیں ہے. پرلے درجے کا کوئی چور ہو, ایک نمبر کا بدماش ہو, تو بھی وہ صدر اور وزیر اعظم بن سکتا ہے. تو آپ کو پتا ہے بہت اچھا قانون, اور سب کو اس کو فالو کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ کرنا چاہیے بھائی. ہم کیوں قانون کے خلاف بات کریں؟ پاگل ہیں کیا؟ اگلے جمعے ہم بیان نہ کریں. بقرعید آپ لوگ گوشت کھا رہے ہو, ہم بقرعید جیل میں منا رہے ہوں. تو اس لیے بہت اچھا قانون ہے. جو بھی قانون سازی ہو بہت ہی اچھی ہوتی ہے. اچھا, میرے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے, ایکسیڈنٹ کے باعث وضو کرتے ہوئے میں پٹی پر مسا کر سکتا ہوں؟ پٹی گیلی کرنی پڑ؟ جی ہاں, پٹی پہ مسا کر سکتے ہیں. اگر جانور کو سوزوکی اتارا اور بھاگ جاتا ہے اور انتہائی بے قابو ہو جاتا ہے اور عوام کو روند رہا ہو اور لوگوں کی جان کو نقصان ہو اس کا خطرہ ہو, تو کیا اب اس صورت میں جانور کو گولی ماری جا سکتی ہے؟ ہاں بھائی, سوزوکی سے اتارتے ہوئے جانور بعض دفعہ شارٹ ہو جاتا ہے اور یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں, اٹھا کے ادھر پٹخا, تو ایسے موقع پہ اسے گولی مار دیں اور مرنے سے پہلے اس کو کیا کر دیں؟ ذبح کر دیں, بسم اللہ, اور گوشت کھائیں. وہ بقرعید نہیں ہوگی وہ, ٹھیک ہے نا. اگر مالدار ہیں, اللہ نے پیسہ دیا ہے, تو دوبارہ قربانی کر لیں, ایک چھوٹا موٹا دمبا لے لیں بے شک. اور اگر غریب ہیں تو بس قربانی کا ثواب مل گیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کر سکتے ہیں. اور کسی پروفیشنل آدمی کو لے جایا کرو. سمجھ رہے ہو؟ جانور اتارنا چڑھانا یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے. خود نہیں آج کل لوگوں سے گاڑی میں چڑھا جاتا, تو جانور کو اتار کے لائیں اور جو ہے اس کا خیال کریں. بارشوں میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ کھمبوں میں کرنٹ آتا ہے. پچھلے سال ایک صاحب کے اچھا خاصا بیل کھمبے سے چپک کے پہلے ہی اس بیچارے کا انتقال ہو گیا.